آزادی کی اصل جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جمہوری جدوجہد کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ہم اپنا حقوق چھیننے جانتے ہیں۔ ماضی میں بھی آپ نے اپنے حقوق چھینا ہے، اور جب 2018 میں آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا تھا، آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا تاکہ ایک ناجائز، نالائق، ناکام آدمی کو وزیر اعظم سلیکٹ کیا جائے، اور اس کا نقصان 4 سال کے لیے نہ صرف ملیر کے عوام نے مگر پورے پاکستان کے عوام نے بھگتا۔ اس کا نقصان اس کی نالائقی کی وجہ سے، اس کا نااہلی کی وجہ سے، جو ہمارا پورا ملک کو نقصان ہوا، ہمارا پورا ملک کی معیشت کو نقصان ہوا، جو ہمارا ملک کا خارجہ پالیسی کا نقصان ہوا۔ عمران خان کے سارے جو ناکامی ہے اس کا بوجھ آپ اٹھا رہے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے حق کا دفاع کیا ہے، آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ دیں گے، آپ کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، آپ کے خوشی میں شریک ہوں گے، اور ہم مل کے انشاءاللہ تعالی نہ صرف ملیر کے اور کراچی کے عوام کی خدمت کریں گے، نہ صرف ملیر کے اور کراچی کے عوام کا خدمت کریں گے، مگر ہم مل کے پورے پاکستان کے عوام کے آواز بن کے ان کی بھی خدمت کریں گے۔ میں اس موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جس طریقے سے یہ الیکشن لڑا ہے، میں آپ کے محنت پہ فخر کرتا ہوں، اور ساتھ میں ہمارے اپنے جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اور ہمارے سارے اتحادی ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دیا اور ہم نے مل کے اس سلیکٹڈ کو شکست دلوایا ہے۔ یہ ایک جھوٹا اور منافق آدمی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ 3-4 مہینے بعد پاکستان کے عوام بھول چکے ہیں کہ 4 سال کے اندر اس شخص نے پاکستان کا کیا حشر کیا تھا، پاکستان کی معیشت کا کیا حشر کیا تھا۔ اس شخص نے جب الیکشن لڑ رہا تھا تو وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکری دے گا، مگر حکومت نے آ کے ہمارے ملیر کے نوجوانوں سے روزگار چھین رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے لاکھوں گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا، لاکھوں گھر بنانے کا وعدہ کر کے حکومت میں آ کے غریبوں کے سر سے چھت چھین رہا تھا۔ آج بھی اس کی پوری سیاست جھوٹ بھی مبنی ہے۔ وہ پہلے بھی سلیکٹڈ تھا اور اب جدوجہد کر رہا ہے کہ ایک بار پھر وہ سلیکٹ ہو جائے، مگر ہم پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کریں گے، اور ہم پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ماضی میں بھی آپ نے ہر آمر کو شکست دلوایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے بھی ہم اس کٹپتلی کو شکست دلائیں گے۔ اب اس کی سیاست جھوٹ پہ مبنی ہے۔ جب میں کہتا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے تو تب نہیں مانتا تھا، جب ہم کہتے تھے کہ سلیکٹڈ کٹپتلی ہے، اس کے دورے کہیں اور سے چلتے ہیں، تو خود نہیں مانتا
سال تھا. کہتا تھا نہیں نہیں ہم تو ایک پیج پہ ہے اور یہ ایک پیج والا حکومت ہے. آپ خود مانتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں تھا. اگر ہاتھ میں اختیار نہیں تھا تو اس کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا اور اس ملک میں 4 سال حکمرانی نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ جھوٹا آدمی ہر کسی پہ جھوٹا الزامات لگاتا ہے. خود تاریخ کا سب سے بڑا چور نکلا ہے. عمران کے حکومت کے دور عالمی ادارے نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا تھا کہ پاکستان میں جتنا کرپشن اس عمران کے دور میں ہوا ہے ماضی میں کبھی نہیں ہوا تھا. یہ ہر کسی کو چور چور کہتا ہے. خود زکات چور نکلا, خود چندہ چور نکلا. یہ تو اپنا وہ جو کینسر ہاسپٹل ہے وہاں بھی ڈاکہ مارتا ہے اور اپنا کچن شوکت خانم ہاسپٹل سے چلاتا ہے. ہر کسی پہ چور کا الزام لگانے والا سب سے بڑا چور نکلا. پاکستان کے عوام پہچان چکے ہیں, ان کے جھوٹ پہچان چکے ہیں. ہم اب جانتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی کا نعرہ تھا یہ تبدیلی ہی نہیں, تباہی ہے. عمران کا سیاست نفرت کی سیاست ہے اور پیپلز پارٹی کی سیاست محبت کی سیاست ہے. عمران کی سیاست اس ملک کو توڑنے کی سیاست ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست اس ملک کی جوڑنے کی سیاست ہے. انشاءاللہ تعالی آگے والے وقت جو ہے وہ ثابت کرے گا کہ پاکستان نوجوان قیادت کے لیے تیار ہے. پاکستان میں نوجوانوں کے لیے موقع ہوگا اور عمران جیسے سیاستدانوں کو ہم ہمیشہ کے لیے ریٹائرمنٹ پہ بھیجیں گے. وقت آ گیا ہے کہ عمران سیاست چھوڑ کر فنی گالا میں بیٹھ کے اپنا مزہ کرے اور ملک اور قوم کو جینے دے. میں آپ سے ملیر کے عوام سے ایک بار پھر آپ سب کا نہ صرف شکریہ کہنا چاہوں گا مگر آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. آپ نے میرے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہونا ہے جیسے آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کھڑا کیا, جیسے آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھڑے تھے. اور میں جانتا ہوں